جی میرا سوال یہ ہے کہ پاگل انسان کی اصل پہچان کیا ہے، اور یہ جو اسلام کے دشمن ہیں کیا یہ بھی عقل سے پاگل ہیں، جو جھوٹ بول بول کر اپنے بنانے والے مالک کے سچے دھرم اسلام کو بدنام کر رہے ہیں؟ آسان بھاشا میں سمجھائیں۔ اچھا سوال کیا ہے کہ پاگل انسان کی اصل میں صحیح پہچان کیا ہے۔ دیکھیے، اصل میں پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل اسے کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کی بنائی ہوئی رچنا خراب اور فری ہو چکی ہو۔ رچنا کیا ہے؟ جو ہمارے اندر سمجھ بوجھ ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، غلطی پر پچھتاوا، شرم کا مادہ، حیا کا مادہ، یہ تمام چیزیں جتنی بھی ہیں یہ رچنا انسان کے اندر فری ہو چکی ہو۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں نٹ میں بولٹ فری ہو جاتا ہے تو کبھی اس کی چوڑی کام کرتی ہے اور کبھی نہیں کرتی، تو ہم غصے میں اس کو کہتے ہیں نٹ پاگل ہو گیا، یہ جو نٹ ہے پاگل ہو گیا ہے، کبھی چوڑی کام کر رہی ہے اس سے کبھی نہیں کر رہی۔ اسی طرح سے پاگل انسان اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے کبھی کبھی صحیح بولتا ہے ورنہ غلط ہی بولتا ہے۔ جیسے نٹ کی جو ہے چوڑی کبھی کبھی کام کرتی ہے ورنہ کام نہیں کرتی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حکمت ہے کہ کس گھمنڈ پر اسے پاگل کرتا ہے، کس انسان کو پاگل کرتا ہے، اور اس کے دوارا اوروں کا بھی امتحان ٹیسٹ لیتا ہے۔ بھئی اصل میں زندگی کیا ہے؟ امتحان۔ یہاں ہمارا بنانے والا مالک ہمارا امتحان لے رہا ہے۔ جو بچے ماں کے پیٹ سے ہی پاگل پیدا ہوتے ہیں، رچنا سے فری پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں جو ہے اس کے ماں باپ کا امتحان ہے، اور جو اس سے برتاوا کریں ان کا امتحان ہے۔ اور جو لوگ دنیا میں پاگل ہوتے ہیں ماں کے پیٹ سے پاگل ہو کے نہیں آتے، اب ان کے اندر جو گھمنڈ ہوتا ہے، اہنکار ہوتا ہے، جس نے کیا گھمنڈ اللہ تعالیٰ اس کی عقل خراب کر دیتا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ تو اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو کیسے پاگل کرتا ہے اور کس کا کیسے امتحان لے رہا ہے۔ تو یاد رکھیں پاگل ہونے کی اصل وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انسان کے اندر جو بنائی ہوئی رچنا ہے وہ فری ہو جاتی ہے۔ انسان کی جو صحیح اور غلط کو جاننے کی سمجھ ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، فری ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے اگلا سوال کیا تھا کہ یہ جو اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں، اپنے بنانے والے سچے مالک کے سچے دھرم سے دشمنی نبھا رہے ہیں اور جان بوجھ کر برائی کے راستے پہ چل رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، مکاری کر رہے ہیں، سچائی کے خلاف کھڑے ہیں، امن شانتی کو پسند نہیں کرتے، امن شانتی کو مٹانا چاہتے ہیں، فساد کو پھیلانا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹے طور پر ان کے کرموں سے، ان کی زبان سے چھلکتا ہے کہ یہ فساد پھیلانا چاہتے ہیں، قتل و غارت پھیلوانا چاہتے ہیں، انسانیت میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، برائی کو پسند کرتے ہیں، اچھائی کو مٹانا چاہتے ہیں۔ بھئی مالک سب کا ایک ہی ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب کا مالک ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ۔ سارے سنسار میں اچھائی جس روپ میں بھی ہے اللہ کی ہے، اور برائی جس روپ میں بھی ہے شیطان کی ہے، برائی پر شیطان چلاتا ہے۔ تو پھر یہ اپنے بنانے والے مالک کے سچے دھرم، سچائی اور اچھائی کے خلاف کیوں ہیں؟ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ اسلام کو کیوں بدنام کرتے ہیں؟ اچھا سوال کیا ہے۔ اور جب انسان جھوٹ بولے گا، فساد پھیلانے کی کوشش کرے گا، دنگے اور جھگڑے کرائے گا، تو ایک اچھا انسان یہی سوچے گا بھئی یہ انسان پاگل دکھے۔ تو میرے بھائیو یاد رکھنا، ایسے لوگ جو اسلام سے دشمنی نبھا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، یہ لوگ اصل میں پاگل نہیں ہیں، یاد رکھنا، یہ پاگل لوگ نہیں ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے اپنے پیدا کیے ہوئے ہر انسان کے اندر، سب کو اسی نے پیدا کیا ہے، ہر انسان کے اندر اپنی رچنا کو رچا ہے۔ اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ برائی کو نام دیا ہے شیطان کی، شیطان کو نام دیا ہے برائی پہ چلانے کا۔ اسی لیے شیطان کی برائی سے انسان کے اندر نفرت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بے چینی رکھی ہے، اور سب کو جیون کا سمے دیا ہے، اور ہر جان، ہر آتما، ہر روح، ہر انسان اپنے کرموں کا خود ذمہ دار ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوگا، جس نے جو کیا ہے اسے بھرنا پڑے گا۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب کے انگوٹھے کے نشان، فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں، سب کی بولی میں فرق ہوتا ہے، سب کے ناک نقش میں فرق ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنے کرموں کا بدلہ پائے گا اللہ کے ہاں۔ اب اللہ تعالیٰ نے شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، اپنی اچھائی میں سکون رکھا ہے، اس کے باوجود بھی انسان جب برائی کو پسند کرتا ہے اور شیطان کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے برائی کا راستہ بھی کھول دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا اللہ کی طرف سے امتحان کا جہان ہے، ٹیسٹ لینے کا جہان ہے، پیپر لینے کا ایک کمرہ ہے، ایک ہال ہے یہ دنیا۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ صحیح دھرم پر غور کرتے ہیں، دل سے اللہ کی کھوج کرتے ہیں، اپنے بنانے والے مالک کی کھوج کرتے ہیں، وہی لوگ ایسے لوگوں کو پہچان پاتے ہیں۔ قرآن میں ذکر ہے کہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہے اور جناتوں میں سے بھی ہے، تو جو لوگ آج اسلام کے دشمن ہیں، امن شانتی کے دشمن ہیں، فساد پھیلانا چاہتے ہیں، دراصل تم ان کو انسان مت سمجھنا، یہ ان کا شکل صورت اور ہاتھ پیر تو انسانوں کے ہیں، دراصل اصل میں یہ انسانی شکل میں شیطان ہیں، شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں، اور جو شیطان کے راستے پہ چل کر مر کے جائے گا وہ مرنے کے بعد نرک کی آگ میں تباہ کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شیطان سے کہا ہے، فرمایا ہے کہ میں تجھ سے اور تیرے ماننے والوں سے جہنم کو بھر دوں گا، جو میری رچنا کے خلاف چل کر اور دھرتی پہ فساد پھیلا کر مجھے ناراض کر کے آئیں گے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے جان بوجھ کر شیطان کا راستہ اپنا رکھا ہے، دنیا کے دھوکے میں گم ہیں اور جیون کے سمے کو برباد کر رہے ہیں، اور سچائی سے اندھے ہیں، سچائی سے بے خبر ہیں، موت کے بعد بھینکر انجام سے بے ہوش ہیں۔ جس دن موت آئے گی اس دن ہمیشہ کی ناکامی کا دھکا لگے گا۔ تو یاد رکھیں، یہ اصل میں پاگل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے انسان کو، سمجھ دی ہے اچھائی کا راستہ یہ ہے، برائی کا راستہ یہ ہے، اچھائی میں سکون پیدا کر دیتا ہے، برائی سے بے چینی پیدا کر دیتا ہے، پھر انسان کے سامنے دونوں راستے کھول دیے ہیں، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا۔ تو جو انسان جان بوجھ کر برائی کے راستے پہ چل رہا ہے اور سچے دھرم کو بدنام کر رہا ہے جھوٹ بول بول کر، وہ جان بوجھ کر جو ہے برائی کے راستے پہ چل رہا ہے، اس کا انجام موت کے بعد جہنم ہے، نرک کی آگ ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اسی لیے جو ہے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ جھوٹے کو سچا بنا دیتے ہیں اور سچے کو جھوٹا بنا دیتے ہیں۔ کیا آپ دنیا میں دیکھ نہیں رہے کہ دنیا اللہ کی طرف سے امتحان لینے کا، پریکشا لینے کا، پیپر لینے کا، ٹیسٹ لینے کا، امتحان لینے کا جہان ہے، امتحان لینے کا ایک ہال ہے۔ یہاں لاکھوں انسان جیون کا سمے لے لے کر آتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد ہی امتحان دے کر کرم کر کے مر مر کے یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر اصل فیصلہ موت کے بعد کی زندگی میں ہوگا، جو دکھ نہیں رہی ہے مگر اصل حقیقت میں ہے۔ تو یہ اسلام کو بدنام کرنے والے، فساد پھیلانے والے، دھرتی پر برائی پیدا کرنے والے، برائی پھیلانے والے، اچھائی کے دشمن، امن شانتی کے دشمن، یہ اپنے جیون کا سمے پورا کر رہے ہیں، تھوڑے دنوں کے بعد ہی یہ مر مر کر یہاں سے چلے جائیں گے اور پھر اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا، اور اگر اللہ ناراض ہوا تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ تو شیطان کو انسانیت سے دشمنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دھرتی میں خلیفہ بنایا، ان کے لیے دھرتی وسیع بھوت کر دی، دھرتی پھیلا دی۔ اب شیطان کو حسد، جلن ہوا اور وہ اپنے گھمنڈ میں اللہ کا نافرمان بن گیا ہے۔ تو شیطان نے کہا اللہ سے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا، بہت تھوڑے سے ہوں گے جو تیری راہ میں آ سکیں گے، ورنہ سب کو بھٹکا کے مار دوں گا۔ اب میرے بھائیو، بھٹکانا اور صحیح راہ پانا یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کا جو آسمانی کتاب ہے اس کا گیان پھیلایا جائے۔ اب اس کا گیان، اسلام دھرم جو سچا دھرم ہے، اس کا گیان جتنا پھیلایا جائے گا اتنا ہی شیطان کو بے چینی ہوگی، اتنا ہی شیطان بے چین اور پریشان ہوگا۔ کیوں؟ جب سچ اور جھوٹ کو دکھایا جائے گا تو لوگ، جو اچھے لوگ ہیں، وہ سچائی کو پہچان لیں گے، ان کو اللہ کی راہ مل جائے گی، وہ جیون کا مقصد جان لیں گے۔ شیطان یہ نہیں چاہتا۔ اب ہم دیکھیں دنیا کے اندر گیم ہیں، جو ہے گیم کے کھیل چلا دیے، اور جو ہے دنیا میں ٹی وی ہیں، فلمیں ہیں، تمام جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کیوں ہیں؟ شیطانی چکر ہے یہ، تاکہ انسان کا جو دھیان ہے اسی میں لگا رہے، اور جو جیون کا سمے لے کے آیا ہے وہ جیون کا سمے ختم ہو جائے، برباد ہو جائے، اور جیون کے مقصد سے انسان بھٹک کے مر جائے۔ یہ لکشیہ ہے شیطان کا۔ تو شیطان کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کو اس کے بنانے والے سے بھٹکا دے، اور جیون کے مقصد سے بھٹکا دے، اور جیون کے سمے کو برباد کرا دے۔ انسان کو کم سے کم غور کرنا چاہیے
اے انسان، تو نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا ہے، تجھے اللہ نے بنایا ہے، تجھے بنانے والا ایک مالک ہے۔ ہیں، غور کر اپنے چہرے کے اوپر۔ اللہ نے کسی کی ناک موٹی بنائی ہے، کسی کی چھوٹی بنائی ہے، کسی کی لمبی بنائی ہے، کسی کا چہرہ کالا کر دیا، کسی کا گورا، کسی کا گیہواں، ہیں، کسی کا ناک نقش کیسا ہے، کسی کا ناک نقش کیسا ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اب میری جو ناک یہ بنی ہوئی ہے، کہ یہ ناک میں نے بنائی ہے اپنے حساب سے؟ اللہ نے بنائی ہے۔ یہ چہرہ جو میرا بنا ہوا ہے، کیا یہ چہرہ میں نے خود اپنی مرضی سے بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے بنایا ہے۔ جس کی چاہتا ہے ناک لمبی کر دیتا ہے، جس کی چاہتا ہے چھوٹی کر دیتا ہے، ہیں، جس کا چہرہ جیسا چاہتا ہے ویسا کر دیتا ہے۔ تو ہمیں کم سے کم غور کرنا چاہیے کہ میں اپنے بننے میں اللہ کا محتاج ہوں، میں خود نہیں بنا۔ میں نے یہ آنکھ، ناک، کان، یہ میں نے خود نہیں بنائے، مجھے کسی نے بنایا ہے۔ کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کا قد لمبا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی لولا ہے، کوئی آپاج ہے، کوئی محتاج ہے۔ تو ہم اپنے بننے میں، اپنے زندہ رہنے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ ہاں، ہماری جان اللہ کے قبضے میں ہے، اسی نے ہمارے جیون کی شروعات کرائی ہے اور وہی اس جیون کے سفر کو ختم کرائے گا، ہیں۔ تو ہم اپنے زندہ رہنے میں، ہم اپنے بننے میں، ہم اپنی امیری غریبی میں، جو بھی کچھ ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ کے سامنے بے بس ہیں، مگر اللہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے۔ اللہ اپنے باقی رہنے میں، اپنے زندہ رہنے میں کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ وہ موت سے پوتر ہے، موت کو بھی اس نے پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات چل رہی ہے، کائنات کا کارخانہ چل رہا ہے میرے بھائیوں۔ کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ بغیر چلائے نہیں چلتا۔ یہ اتنی بڑی دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے۔ روز اللہ تعالیٰ دن نکال دیتا ہے ہمارے کرم کرنے کے لیے۔ اگر وہ دن نہ نکالے تو دنیا میں جو ہے افراتفری مچ جائے گی، لوگ جی نہیں پائیں گے، زندگی اپنی اپنی پڑ جائے گی، کیا کریں کیا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے، ہمیں کرم کرانے کے لیے دن نکالتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کرتا ہے، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلا دیتا ہے، ہمارے کھانے پینے کے لیے زمین میں سے جو ہے ہماری غذا، ہماری روزی پیدا کرتا ہے۔ ہمیں جیون دے کر اس نے جیون کے سارے سادھن دے دیے ہیں، جیون کا سمے دے دیا ہے، دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل۔ دو راستوں کے دو انجام ہیں، مرنے کے بعد اچھائی کا انجام سورگ ہے، اللہ کا انعام ہے، برائی کا انجام نرک ہے، جہنم کی آگ ہے، جہنم میں سزا ہے۔ شیطان نے انسان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تیرا کوئی مالک نہیں ہے، تو اپنا خود مالک ہے، تو آزاد ہے، جو تیرے من میں آئے تو وہ کرتا پھر۔ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، مرنے کے بعد مٹی مل جانا ہے، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے جو حساب لے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہے زیادہ تر انسانوں کی بھیڑ، انسان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی جد و جہد کر رہا ہے کہ میں تجھ سے بڑھیا ہوں، میں تجھ سے بڑھیا ہوں، اپنے اہنکار میں، گھمنڈ میں۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں بنایا ہے۔ ساری تعریفوں کا مالک وہ ہے جو ہمارا بنانے والا مالک ہماری آنکھوں سے چھپا ہوا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، سورج اور چاند بنائے، جو ہمارے لیے کھانے کے لیے زمین میں سے غذا پیدا کرتا ہے، ہمارے جینے کے لیے ہوا کو چلاتا ہے، ہمارے کرم کرنے کے لیے دن کو نکالتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کو کر دیتا ہے۔ دھوکے سے باہر نکلو اور اللہ کی شان کو پہچانو، اس کی بڑائی کو پہچانو۔ اسی لیے جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، سب سے پہلے یہی کہا گیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفوں کا مالک اللہ ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ جہاں بھی اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں رہتی ہیں، بستی ہیں، اس کی مخلوق، وہ سب کو پالنے والا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاک میں ملائے، ہم اپنے آپ کو خاک میں ملا کر اور اللہ کی تعریف پر راضی ہو کر، اپنے آپ کو خاک سمجھ کر، اللہ کی تعریف پر راضی ہو کر، اپنے گھمنڈ کو مٹا کر، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اسے راضی کریں، اس کا احسان مانیں، اس کا شکر ادا کریں کہ وہ دن نکال دیتا ہے تو ہم کام کرتے ہیں، رات کر دیتا ہے تو آرام کرتے ہیں، ہواؤں کو چلاتا ہے تو سانس لیتے ہیں، زمین میں سے جو ہے ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں پیدا کرتا ہے تو ہم کھاتے پیتے ہیں۔
اس نے ہمیں جیون دیا ہے تو ہم جی رہے ہیں، جیون دے کر جیون کے سادھن دیے ہیں تو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہی اپنے لیے ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر چل کے اچھائی پہ چلیں، اللہ کا احسان مانیں، اپنے آپ کو خاک میں ملائیں، اللہ کی تعریف پر راضی ہو جائیں، اس کا احسان مان کر اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر برائی سے بچ کر اسے راضی کر کے جائیں اور مرنے کے بعد سورگ کا، جنت کا انعام پائیں۔ اور جو شیطان کے راستے پہ چلنے والا جلیل انسان اللہ کی قدر نہ کرے، اللہ کا احسان نہ مانے، اپنے گھمنڈ میں پڑا رہے، اپنے اہنکار میں پڑا رہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے خلاف چلے، برائی پر چلے، اچھائی پر نہ چلے، اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو، اپنے آپ کو بہت ہوشیار اور اسمارٹ سمجھے، اللہ کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال نہ کرے، اس جیون کی حقیقت اور دنیا کی سچائی پر غور نہ کرے کہ یہ دنیا مرنے مٹنے کا جہان ہے، رات دن کتنے لوگ مر رہے ہیں، یہاں پر اللہ کی بات صحت ہے، ہماری جان اس کے قبضے میں ہے، جب چاہے گا موت دے کے اٹھا لے گا، اس دنیا کو ایک پل میں چھڑوا دے گا اور دھرتی پر فساد پھیلائے اور اللہ کا ناشکرہ بن کر مر جائے تو میرے بھائیوں، مرنے کے بعد وہ جلیل کر کے جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ جو اللہ کی تعریف پر راضی ہو کر اس دنیا سے نہیں جائے گا، اللہ کو ناراض کر کے جائے گا۔ جو اللہ خاموشی کے ساتھ اس کائنات کو چلا رہا ہے، جس نے اس کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں آنکھوں سے دکھتا نہیں ہے، تو میرے بھائیوں، اس کائنات کی اور جیون کی حقیقت پر غور کرو۔ اگر اچھائی ہی اچھائی ہو اور برائی نہ ہو تو امتحان کیسے ہوگا؟ لوگ چھانٹے کیسے جائیں گے ہیں؟ ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے رچنا کے حساب سے جو انسان کے اندر اپنی رچنا رچی ہے، اچھائی میں سکون، برائی سے بے چینی، گھبراہٹ، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے حساب سے اچھائی برائی کو پیدا کیا تاکہ انسانوں کو چھانٹا جائے اور جیون کا سمے دے دیا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر ہر زمانے میں پیغمبر بھیجے، پیغام لے کر بھیجے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر زمانے میں اپنی راہ دکھانے کے لیے پیغمبر بھیجے، یعنی ایسی کوئی قوم، ایسی کوئی پبلک نہیں ہے دھرتی پر جس پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو نہ بھیجا ہو اور اپنی راہ نہ دکھائی ہو لوگوں کو، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر سچ اور جھوٹ کی پہچان نہ کرائی ہو۔ تو ہم نے اپنے نبیوں کو بھیجا اپنی راہ دکھانے والا بنا کر، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر۔ کیوں بھیجا؟ تاکہ لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ جیسے مثال کے طور پر 10 لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور وہ کسی بادشاہ سے کہیں کہ جی میرے حق میں صحیح فیصلہ کریں، میرے بارے میں صحیح فیصلہ کریں، میرے بارے میں صحیح انصاف کریں، میرے حق میں صحیح فیصلہ کریں، تو ہر انسان اپنی اپنی چاہے گا کہ میرے ساتھ صحیح فیصلہ ہو، صحیح فیصلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کو ہر زمانے میں ہر انسان کو دکھایا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی انسان اپنے حق میں اللہ کے خلاف کوئی حجت طاری نہ کرے کہ یا اللہ تو نے ہم تک پیغام کیوں نہیں بھیجا، تو نے اپنا سچا راستہ ہمیں کیوں نہیں دکھایا، تو نے اپنی ہدایت، اس زمانے میں ہدایت نہیں تھی، تیرا سچا راستہ نہیں تھا، ہمیں کیا معلوم تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تیرا راستہ کیا ہے، تو نے کوئی دکھانے والا بھیجا ہی نہیں، ہمیں کیا معلوم تھا کہ تو ہمارا امتحان لے رہا ہے، ہماری پریکشا لے رہا ہے، تو نے کوئی سمجھانے والا بھیجا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اللہ نے ہر قوم میں سمجھانے والا بھیجا ہے تاکہ لوگ اللہ پر کوئی حجت طاری نہ کر سکیں اپنے حق میں۔ تو اللہ نے پیغمبر کیوں بھیجے؟ تاکہ لوگوں کے حق میں اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ رہے۔ کوئی بھی انسان موت کے بعد کی زندگی میں جب اللہ فیصلہ کرے تو اللہ کے خلاف کوئی دلیل نہ دے وہ کہ تو نے ہمیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں بھیجا۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتا ہے، وہ تو ہمارا کان پکڑ کے ہم سے کیسے بھی حساب لے سکتا ہے، کیونکہ اس کی رچنا ہمارے اندر رچی ہوئی ہے۔
جب ہم اچھا کام کرتے ہیں تو ہمارے اندر سکون پیدا کر دیتا ہے، جب برا کام کرتے ہیں تو بے چینی پیدا کر دیتا ہے، ہمیں زندگی کے ہر قدم پر ہمیں راہ دکھاتا ہے کہ اس راستے پہ چل اور اس راستے پہ نہ چل، تو وہ تو ہمارا کان ایسے بھی پکڑ لے گا۔ جب تو برا کام کرتا تھا میں تیرے اندر بے چینی پیدا کرتا تھا، تو پھر تو نے برا کام کیوں کیا ہیں؟ جب تو اچھا کام کرتا تھا تو میں تیرے اندر سکون پیدا کرتا تھا، تو پھر تو نے اچھا کام کیوں نہ کیا؟ تو اللہ ہمیں اس بات پہ ہی پکڑ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا رحم و کرم ہے، اس کی کتنی بڑی کرپا اور دیا ہے کہ وہ اسی رچنا کے آدھار پر اپنا پیغمبر بھیجتا ہے پیغام لے کر، اور اپنی راہ دکھانے والا بنا کر بھیجتا ہے، سچ اور جھوٹ کو اسپشٹ روپ سے صاف صاف دکھا دیتا ہے، اپنی سچی راہ اور شیطان کا راستہ دونوں کو چھانٹ کے دکھا دیتا ہے، اور پھر امتحان لیتا ہے کہ کون اس کی راہ میں آتا ہے اور کون شیطان کے راستے پہ جاتا ہے۔ پھر دونوں کے دو انجام اس نے تیار کر رکھے ہیں، شیطان کے راستے کا انجام ہے جہنم کی آگ، اور اللہ کے راستے کا انجام ہے اللہ کا انعام، سورگ، ہمیشہ کامیابی کا، جنت کا جیون۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نبی بھیجے تاکہ جب موت کے بعد جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے تو لوگ یہ نہ کہیں کہ اللہ ہم سے کیوں حساب لے رہا ہے، ہمارے سامنے تو نے ہدایت کی راہ کھولی نہیں، یعنی ہمیں سچا راستہ دکھانے والا نہیں بھیجا کوئی، ہم سے کیا حساب لینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کما بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں بھیجے، اپنی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اپنی راہ دکھانے والے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سارے حساب لینے کے سادھن انسان کو دے دیے، انسان کی رچنا ہے، دنیا میں اچھائی ہے، برائی ہے، یہ سارے جو ہے سادھن دے دیے، اور پھر اس کے بعد پیغمبر کو بھیجا سمجھانے کے لیے، کتنا بڑا احسان کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ میں اپنی بات روک کر یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں ہمارے بھائی یا بہن، سب سے میں اس بات کو کہتا ہوں کہ جو لوگ جب اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو غفلت میں پڑے رہتے ہیں اور اونگ آتی ہے، بار بار سمجھانے کے باوجود بھی ہوش میں آنے کو تیار نہیں، اللہ کا ذکر دھیان سے سننے کو تیار نہیں، اپنی حالت کو بدلنے کو تیار نہیں۔ جب تک جو انسان اپنی حالت کو خود بدلنا نہ چاہے تب تک اللہ بدلتا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر غفلت میں سنتے ہیں، اسی لیے کوئی اثر نہیں ہوتا دل کے اوپر۔ بھئی ایمانداری سے بتاؤ، اگر ہم کہیں سفر کر رہے ہوں اور بہت بھوک لگی ہو ہمیں اور پیاس لگی ہو اور ہم پریشان ہو، ہمیں کھانا پانی نہ مل رہا ہو، اور کوئی انسان ہمیں جو ہے ایسے وقت میں ہمیں کھانا پانی دے دے تو ہم اس کا احسان مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ بالکل مانیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ اگر وہ انسان ہمارے گھر پہ آئے تو اگر ہم سے وہ کچھ بات کرے تو کیا ہم اس سے منہ پھیر کے بیٹھ جائیں گے، یا اس کی بات کو غفلت سے سنیں گے، یا نظر انداز کریں گے، یا ادھر کو سنیں گے ادھر کو نکال دیں گے؟ نہیں، اگر ہمارے اندر احسان کا مادہ ہے تو اس کی طرف چہرہ کر کے بیٹھیں گے، اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنیں گے، قدر کر کے سنیں گے، اس کی عزت کریں گے، اس کی قدر کریں گے، اس کا احسان مانیں گے، اور جو وہ کہے گا اس کو پورا بھی کریں گے، کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ برے وقت میں احسان کیا کہ بالکل ہمارا دم نکل رہا تھا، کھانا اور پانی نہیں تھا، اس نے ہمیں کھانا پانی دیا، تو اس نے ہمارے اوپر احسان کیا۔ تو میرے بھائی، جس مالک نے ہمیں جیون دیا ہے، ہم کچھ نہ تھے، اس نے ہمیں انسان بنایا، اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اس دنیا میں زندگی دے کر زندگی جینے کے سارے سادھن دیے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ دیا ہے۔ میرے بھائی، کیا اس کے ساتھ ہم غفلت برت سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کی ناقدری کر سکتے ہیں؟ جب اس کا ذکر، اللہ کا ذکر، اس کے گیان کی باتیں سامنے آئیں تو کیا ہم غور سے نہیں سن سکتے؟ کتنا بڑا، سب سے بڑا احسان اللہ نے کیا ہے۔ جو غفلت کرتا ہے اللہ کا ذکر سننے میں اور بعد آنے کو تیار نہیں ہے، وہ اللہ کا نا شکرا ہے میرے بھائیوں، نا قدرا ہے۔ جب اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو اونگنے لگ جاتے ہیں، آنکھیں مچنے لگ جاتی ہیں، اور بار بار کہنے سے بھی لوگ باز نہیں آتے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی نے فرمایا کہ ساری دنیا سوئی ہوئی ہے، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائیں گی۔ یعنی جیون کے مقصد سے لوگ سوئے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے مردے پڑے ہوئے ہیں، یعنی مردہ ہو چکے ہیں اللہ کی طرف سے۔ جیون کا سمے لے کے آئے ہیں دنیا میں، وہ سمے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، مگر انہیں کوئی ہوش نہیں ہے کہ ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، ہم اللہ کی طرف دھیان لگائیں، جیون کے مقصد کی طرف دھیان لگائیں۔ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں، ادھر ہی دھیان لگا رکھا ہے، بس اپنی خواہشوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، بس کھانا کھانا ہے، کس چیز سے کھانا کھانا ہے،
کس کا دینا ہے، کس کا لینا ہے، اپنی ضرورت تک کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسے نہانا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے سونا ہے، بس انہی باتوں میں زندگی جو ہے دھیان لگا رکھا ہے۔ اور جیون شریر جا رہا ہے موت کی طرف، جیون کا سمے دنیا میں لے کے آئے ہیں، لاکھوں انسان روز مر رہا ہے دنیا میں، ہم بھی مر کے جائیں گے، یہاں سے کوئی ہوش ہی نہیں اس بات کا۔ اپنے رشتے ناتوں میں مگن ہیں، اللہ کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں جس نے سب کچھ دیا ہے۔ تو میرے بھائیو، جب انسان موت کا جھٹکا لگے گا، ہاں یہاں تو تم سو رہے ہو، موت کے بعد کوئی نیند نہیں ہے، یاد رکھنا۔ موت ہر نشے کو توڑ دیتی ہے، نیند کا نشہ ہو، کوئی بھی نشہ ہو، دنیا کا نشہ ہو، سب کو ختم کر دیتی ہے۔ انسان پھر حقیقت کے ہوش میں جب آئے گا کہ میرے مالک نے مجھے پیدا کیا تھا تاکہ میں دنیا میں جا کر اس کی قدر کر کے، اس کا احسان مان کر، اسے راضی کر کے آؤں، اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چل کر، برائی سے بچ کر، مگر میں جیون کا سمے برباد کر کے چلا آیا یا چلی آئی۔ میرے بھائیو، جب انسان انجام دیکھے گا کہ اچھے لوگ جو دنیا میں ہوش میں ہو کر مرے، اللہ کو راضی کر کے مرے، ان کا انجام بہترین جیون ہے، اور جو لوگ دنیا میں غفلت برت کر اللہ کی ناقدری کر کے مرے، دنیا سے بے ہوش ہو کر مرے، ان کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ جب انسان اس انجام کو اپنے سامنے دیکھے گا، انسان چیخ مارے گا، انسان اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا، اور اتنا گہرا پچھتاوا ہوگا اس جیون کے سمے کو برباد کرنے کا کہ چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا، دونوں ہاتھ چبانے کا درد محسوس نہ ہوگا، اتنا بڑا پچھتاوا ہوگا۔ انسان ہمیشہ کے لیے موت کے بعد ہمیشہ کے لیے جیون کی بازی ہارے گا، کبھی دوبارہ اس کو چانس نہ ملے گا جیون کی بازی جیتنے کا، ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا، اور پچھتائے گا اور روئے گا اور کہے گا کہ اے کاش مجھے بھی اللہ کی ہدایت مل گئی ہوتی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی سچا راستہ دکھا دیتا، اے کاش میں اللہ کی کھوج کرتا، میں جیون کے مقصد پہ غور کرتا، میرے سامنے اتنے لوگ مرتے رہے، اے کاش میں بھی اپنی جیون کی حقیقت پہ غور کرتا، دنیا کے کھیل تماشے سے دماغ ہٹاتا، اللہ کی طرف دھیان لگاتا۔ تو میرے بھائیو، انسان تڑپے گا، روئے گا کہ اے کاش میں دنیا میں اپنے مالک کی کھوج کرتا، اسے راضی کر کے آتا، ہوش میں مر کے آتا، تو آج میں اس دردناک سزا سے، جہنم نرک کی آگ کی سزا سے بچ جاتا، یا پھر مجھے دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو جائے تاکہ میں نیک اچھا انسان، ایماندار انسان بن کے آؤں، ایمان والا بن کے آؤں، سچا انسان بن کے آؤں، اللہ کو راضی کر کے آؤں۔ ہاں، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا، آواز آئے گی، کیوں نہیں، میری آیتیں، میری خبر تجھ تک پہنچی تھی، میرا سندیش تجھ تک پہنچا تھا۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے، چاہے وہ اپنے کسی بندے کے ذریعے سے پہنچائے، انسان کو یہ محسوس کرا دیتا ہے کہ ہاں یہ سچا راستہ ہے اور یہ جھوٹا راستہ ہے، میرے بنانے والے مالک کا سچا راستہ یہی ہے، چاہے وہ نہ مانے۔ تو کہا جائے گا کہ میری آیتیں تجھ تک پہنچ چکی تھیں، مگر تو نے انہیں جھٹلایا، تو سیکھی میں آ گیا اور تو کافر ہو گیا، یعنی کہ میرا انکاری ہو گیا۔ میں نے تجھے جیون دیا، تجھے پیدا کیا، تجھے کھلایا پلایا، تو میرا ہی انکار کرنے والا ہو گیا، اور تو گھمنڈ میں آ گیا، اور گھمنڈ کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، ہاں اب نہ تو اس میں جیے گا اور نہ مرے گا، ہمیشہ تڑپتا رہے گا۔ تو میرے بھائیو، بربادی انسان کا مقدر بن چکی ہوگی، اور جتنے بھی شیطانی خدا ہیں، چاہے وہ 33 کروڑ ہوں یا کتنے بھی ہوں، موت پر سب گم ہو جائیں گے، اور انسان اپنے سچے خدا، اپنے سچے مالک، ایک مالک کی طرف موت کے بعد لوٹے گا، جہاں اسے اپنے کرموں کا حساب دینا ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے، سنسار کے سچے مالک نے، اپنے پیدا کیے ہوئے ہر انسان کے اندر اپنی بنائی ہوئی رچنا میں اپنی تعریف پر راضی ہونے کی پیاس رکھی ہے، اپنی محتاجی کی پیاس انسان کے اندر رکھی ہے۔ بڑا بدبخت ہے اور بڑا بدنصیب ہے وہ انسان جس انسان کے سامنے اللہ کی تعریف کی جائے، جس نے اسے پیدا کیا ہے، جو اسے کھلا رہا ہے، جو اسے پلا رہا ہے، جس انسان کے سامنے اللہ کی تعریف کی جائے اور وہ اللہ کی تعریف پر راضی نہ ہو، بڑا بدبخت اور بدنصیب ہے وہ انسان۔ اللہ کی تعریف پر خوش نہ ہو اور گھمنڈ میں آ جائے اور اہنکار میں آ جائے، بڑا بدبخت ہے وہ انسان جس کا انجام موت کے بعد نرک کی آگ ہوگا۔ میرے بھائیو، سیدھی راہ تو اللہ کی ہے اور ٹیڑھی راہ شیطان کی ہے۔ بڑا بدنصیب ہے وہ انسان، بہت برا ہے وہ انسان جس کے سامنے اللہ کا پیغام آئے، اس کے بنانے والے سچے مالک کا میسیج آئے، خبر آئے، کوئی انسان لے کر آئے، اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور وہ سیدھی راہ سے اللہ کی بات سنائے، اور وہ سیدھی راہ کو نہ مانے اور ٹیڑھی راہ کو پکڑے بار بار۔
सीधी बात को ना माने और शैतान की टेढ़ी राह को पकड़े और टेढ़ी राह को टेढ़ी बात बार बार करे। मेरे भाइयों, याद रखना, जो लोग शैतान के रास्ते पर चलने वाले हैं उनकी पहचान ये है कि वो सीधी राह पर नहीं चलते, टेढ़ी राह पकड़ते हैं। एक बात की अगर शुरुआत करी है तो उस बात को पूरा नहीं करते, सीधी राह से नहीं समझते उसको, उससे पहले दूसरी बात, टेढ़ी बात छेड़ देते हैं। यानी एक बात पूरी अभी हुई नहीं है और दूसरी बात छेड़ दी और तीसरी बात छेड़ दी, चौथी बात छेड़ दी। यानी वो गुमराही में घूमते रहते हैं। वो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सीधी राह पे नहीं आते और सीधी राह से अल्लाह के ज्ञान को नहीं समझते। और शैतान जो उनके मन में गलत ख्याल फूंकता है उसको बिना दलील के मान लेते हैं, बल्कि दौड़ना शुरू कर देते हैं उस पर। दलील से बात को समझते नहीं हैं और धरती पर फसाद फैलाने में लगे हुए हैं और धर्म का चोला पहनकर लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। तो मेरे भाइयों, जो लोग सच्चाई के दुश्मन हैं, इस्लाम के दुश्मन हैं, अपने बनाने वाले मालिक के सच्चे धर्म के दुश्मन हैं, हम तो भाई उनके लिए दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको सच्ची राह दिखाए, शैतान के फंदे से निकाले और मौत के बाद वो अपने अंजाम से होशियार हो जाएं, बुराई के रास्ते के अंजाम से होशियार हो जाएं कि नरक की आग है, जहन्नुम की आग है, भयानक मंजर है। अल्लाह ताला उनको हिदायत अता फरमाए, सच्ची राह दिखाए। तो मेरे भाइयों, जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को सुनते रहें, पूरा सुनें ताकि सही बात को समझ सकें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी से जल्दी आप सच्चाई के होश में आएँ और धोखे को पहचान जाएं। इस जीवन का धोखा और दुनिया का धोखा। तो मेरे भाइयों, इस्लाम एक अमन शांति का धर्म है, संसार के सच्चे मालिक का धार्मिक कानून है। एक इस्लाम ही तो दुनिया के अंदर है जो बुराई को जड़ से उखाड़ने का तरीका बताता है, धरती पर अमन शांति फैलाने का तरीका बताता है। अब देखिए, संसार के सच्चे मालिक की तरफ से उसके सच्चे धर्म इस्लाम के अंदर अल्लाह के कानून में हर मुसलमान पर बुराई से लोगों को रोकने का और अच्छाई का हुक्म देने का तरीका, ये एक फ़र्ज जरूरी करार दिया है कि जुल्म जास्ती को मिटाओ, शैतानी हुकूमत को ख़त्म करो, अल्लाह की हुकूमत को कायम करो, धरती पर अमन शांति कायम करो, फसाद को मिटाओ। इस्लाम को जिहाद के नाम पर शैतानों ने बदनाम कर रखा है। मेरे भाइयों, इस्लाम में हुक्म दिया है, जो इस्लाम को पे फॉलो करने वाला हो, इस्लाम पे चलने वाला हो, उसके लिए हुक्म है कि तू दिल से बुराई को नापसंद कर, बुराई को मिटा और अच्छाई को फैला, अच्छाई पर चल। जुल्म को मिटाओ, जो जालिम हैं उनको पहले प्यार से समझाओ कि भाई जुल्म मत करो, तुम्हारा एक मालिक है जो मरने के बाद नरक की आग में डालेगा, सजा देगा, इसलिए जुल्म से बाज आ जाओ। तुम दुनिया में जीवन का समय लेके आए हो, दुनिया में हमेशा नहीं रहोगे, होश में आ जाओ। जातिवाद के नाम पर या किसी और चीज़ के नाम पर जुल्म न फैलाओ, फसाद न फैलाओ। जब वो जालिम प्यार मोहब्बत से ना माने, यानी प्यार मोहब्बत से जुल्म को मिटाने के सारे रास्ते जब बंद हो जाएं, तब इस्लाम धर्म युद्ध का हुक्म देता है, जो पवित्र धर्म युद्ध होता है, अच्छाई को जिंदा करने के लिए और जुल्म जास्ती को मिटाने के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, ये क्या गलत है? इंशाअल्लाह मैं आगे कोशिश करूँगा कि जितने भी लोग आज इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं कुरान की जिन आयतों से, मैं उन आयतों का सही खुलासा करूँगा और आपको समझाऊँगा कि उन आयतों का सही मतलब क्या है और किस तरह से लोग उनको बदनाम कर रहे हैं। तो हमारे चैनल में जो भी वीडियो आगे आए उसको आप मिस ना करें, हर वीडियो को देखें। तो याद रखें मेरे भाइयों, अल्लाह ताला अपनी रचना के द्वारा अच्छे बुरे इंसान को भिड़ाता है ताकि जो लोग आखिरत मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करते कि हमारा एक मालिक है, हमें हिसाब देना है वहाँ पर, मौत के बाद की ज़िंदगी, आखिरत पर, आखिरी ज़िंदगी पर ईमान नहीं रखते और अल्लाह से नहीं डरते। और याद रखना मेरे भाइयों, जो इंसान मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करेगा और अपने बनाने वाले मालिक से नहीं डरेगा, वो इंसान अमन शांति फैला ही नहीं सकता है। वो इंसान धरती पर फसाद ही फैलाएगा। अमन शांति वही फैलाएगा जो मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन करेगा कि मौत के बाद असल जीवन है और अपने मालिक से डरेगा कि वो मेरा हिसाब लेगा। अगर वो मुझसे नाराज़ हुआ तो मुझे नरक की आग में झोंक देगा, अगर मुझसे राज़ी हुआ तो मुझे हमेशा कामयाबी का जन्नत का इनाम देगा। तो मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन किए बगैर, अल्लाह से डरे बगैर इंसान ईमानदार सच्चा बन ही नहीं सकता है। तो अल्लाह ताला अच्छे से बुरे को बढ़ाता है, बुरे से अच्छे को बढ़ाता है।
تاکہ جو لوگ موت کے بعد کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں کرتے اور اللہ سے نہیں ڈرتے، وہ دنیا اور شیطان کی طرف مائل ہو جائیں۔ وہ ہوش و حواس میں جون سا بھی راستہ چننا چاہیں، شیطان کا یا اللہ کا، چن لیں، ان کے دل مڑ جائیں۔ یہی تو اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے، دونوں راستے سامنے کر دیے اس نے، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا۔ اب دیکھیے میرا ہاتھ کہیں رکھا ہوا ہے اور میرے ہاتھ کے نیچے کوئی کیڑا ہے اور وہ کلبلایا یا اس نے مجھے کاٹ لیا، تو میں نے فوراً ہاتھ کو وہاں سے ہٹایا، حرکت کی، تو اس میں میرا کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں اس میں میرے دماغ کا، میری سمجھ کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ کوئی انسان سوچ سمجھ کر برائی کے راستے کو اپنا لے، چن لے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چھانٹ کے لیے تو انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈریں، اور جو اللہ سے ڈرنے اور موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھنے والے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کے دل اللہ کی طرف مڑ جائیں، ان کی بھی چھانٹ بن جائے، شیطان کے راستے پہ چلنے والوں کی بھی چھانٹ بن جائے اور اللہ کے راستے پہ چلنے والوں کی بھی چھانٹ بن جائے۔ آپ مجھے بتاؤ، اگر یہ نہ ہو معاملہ تو پھر کیسے انسانوں کی چھانٹ ہوگی؟ اگر یہ نہ ہو تو کیسے معلوم ہوگا کہ کس انسان کے اندر کتنا صبر ہے، اللہ کے لیے کیا کر سکتا ہے، کتنا صبر کر سکتا ہے، کس کے اندر کتنی اچھائی ہے، کس کے اندر کیا گڑ ہیں، اور کس کے اندر کتنی برائی کی گندگی ہے، کس نے اپنے اندر اللہ کی رچنا کو بگاڑ لیا ہے، شیطان کے راستے کو اپنا لیا ہے، چن لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ برائی پر چلنے والے ایک گروہ، ایک انسانوں کی بھیڑ کی شکل میں چمک جائیں، جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، بھیڑ کی بھیڑ چل رہی ہے، موب لنچنگ کر رہے ہیں مسلمانوں کی، مسجدوں میں آگ لگا رہے ہیں، دکانوں کو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، ایک بھیڑ چل رہی ہے تاکہ یہ بھیڑ چمک جائے اور اچھائی برائی بھی ان کی شکل میں لوگوں کو بھی صاف دکھ جائے، ہاں عام لوگوں کو بھی صاف دکھ جائے کہ یہ لوگ کس راستے پر ہیں۔ جو دھرم فساد چلانے کا حکم دیتا ہے وہ سچا دھرم کبھی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جن کو برائی پر راضی ہونا ہو اور جن کو اچھائی پر راضی ہونا ہو وہ ہو جائیں، چن لیں اپنا راستہ، پھر اللہ تعالیٰ موت کے بعد ان کے ساتھ میں پھر ویسا ہی برتاوا کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اچھائی کے راستے پر چلنے والے کے لیے بھی راہ کھول دیتا ہے، اس کا راستہ بھی آسان کر دیتا ہے، اور برائی کے راستے پر چلنے والے کا بھی راستہ کھول دیتا ہے۔ اب جن کو اپنے اعمال نامے میں، ہمارے کندھوں پر فرشتے ہیں جو ہمارے اچھے برے کرم لکھ رہے ہیں، ہماری کرموں کی فائل جس کو کہا گیا اعمال نامہ، جن کو اپنے اعمال نامے میں جتنی برائی لکھوانی ہو وہ کھل کر لکھوائیں، اور جن کو جتنی اچھائی لکھوانی ہو وہ بھی لکھوائیں۔ یہ اچھائی برائی کا سلسلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہر وقت برقرار رکھتا ہے، اچھے برے لوگوں کو چھانٹتا رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ انسانوں کے کرم اکٹھے کراتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ کون کتنے دل سے اللہ کی بنائی ہوئی رچنا کے دوارا، کون کتنے دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے برائی سے لڑتا ہے، پھر موت کے بعد اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کا علم حاصل کرو، قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ شیطان اللہ کی طرف سے صحیح ہوش اور یقین کو کاٹ کر دل کی گہرائی میں جم کر بیٹھ جاتا ہے، انسان کی دل کی گہرائی میں۔ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، اور لگاتار پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے مالک کی کھوج کرتا ہے، تو قرآن دل کی گہرائی میں اتر کر شیطان کو بھگاتا ہے اور اللہ کے ہوش میں انسان کو لاتا ہے، گھمنڈ کو مٹاتا ہے، انسان کے دل کے اندر سے گھمنڈ کو مٹاتا ہے اور دنیا کی حرص و ہوس اور حسد جلن کو ختم کرتا ہے، موہ مایا کو ختم کرتا ہے، ایک دوسرے کو دیکھ کے جلنا اسے ختم کرتا ہے اور انسان کو جیون کی حقیقت کے ہوش میں لاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم دھوکے سے بچیں اور سچائی کو پہچانیں۔ جو لوگ سچا گیان پھیلا رہے ہیں ان کی بات کو سمجھیں۔ آج جو لوگ دینداری کی آڑ میں دنیا داری کر رہے ہیں، ان کو جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نہ داڑھی دیکھتا ہے، نہ ٹوپی دیکھتا ہے، نہ کرتا پاجامہ دیکھتا ہے، وہ دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے اور وہ کسی چیز سے بے خبر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی دوڑ نہ لگاؤ، دنیا کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہے، دنیا کا غم کوئی غم نہیں ہے، یہ تو نقلی جیون ہے، کچھ سمے کے لیے ملا ہے،
اصلی جیون موت کے بعد ہے میرے بھائیوں۔ یہاں ہم اب اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائیں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں، پھر انشاءاللہ موت کے بعد اللہ تعالی ہماری مرضی کو پورا کرے گا۔ ایمان ایسا بناؤ کہ یہ یقین ہو کہ جو کچھ میرے ساتھ میری زندگی میں ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اور جو ہو رہا ہے اس میں خیر ہے، بھلائی ہے۔ جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں بھلائی ہے، میرے لیے خیر ہے، چاہے مجھے دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ تو میرے بھائیوں، جیون کے مقصد پر غور کرو۔ دیکھو دنیا میں جو ہم سمے لے کے آئے ہیں، یہ زندگی ہماری دھیرے دھیرے موت کی طرف سرک رہی ہے۔ اس پر غور کرو، جاگو، اور ہمارا دھیان لگا ہے دنیا میں ہمیشہ جینے کا۔ دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں ہم، یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ اس لیے جاگو اور غور کرو، اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ جلدی سے جلدی دھوکے سے بچ سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ سوال کا جواب ہو گیا، اور بھائی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ۔ خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنو، ایسو عشرت بڑھا